باتیں کروا لیں ان سے، لیکن کوئی ان کا کام نہیں ہے کرنے کرانے کا، باتیں کرا لیں اور پھر کہتے ہیں ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑ کے کہتے وہیں سے اب شروع ہوگا۔ اللہ معاف کرے، کون سی ترقی ہوگی ہماری؟ مجھے تو بڑا ڈر ہی لگتا ہے۔ یہ جو ترقیاں انہوں نے ہماری کرائی ہیں پچھلے 20 سالوں میں، اب یہ قوم کے اندر برداشت نہیں ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، جب ہم دیوالی کے قریب گئے تو یہ پارٹی جو ہے ضرور ماشاءاللہ سامنے ہوتی تھی۔ 1998-99 ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب، 2008-9 میں پھر ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اور پیپلز پارٹی، 2022 میں جب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے اور مفتاح اسماعیل آئے تو پھر انہوں نے کارروائی ڈال دی۔ کسی کو بھی اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ حکومت کے حالات کیا ہیں۔ کہیں حکومت نازک موڑ سے تو نہیں گزری، یا نازک موڑ آنے والے دنوں میں تو نہیں آنے والا۔ معاشی حالات جو ہے نا، جو برے ہو رہے تھے دن بدن، وہ اب برے ہونا رک گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے۔ بجٹ خسارہ، اس کا انحصار سارا کا سارا دو چیزوں پہ ہوتا ہے۔ حکومت کی اس سال ٹیکس آمدنی کتنی ہے اور اخراجات پہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا خسارہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی تجارتی خسارہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قسمت کی دیوی پاکستان پہ مہربان ہونے والی ہے یا مہربان ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ اگر معاشی حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان میں کاروبار بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کاروبار کے علاوہ جو پاکستان میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور اس میں بے تحاشا نقصان کیا ہوا ہے، جیسے سٹاک مارکیٹ تھی، بانڈ مارکیٹ تھی، ریئل اسٹیٹ تھا، کیا اس کا ازالہ ہو سکے گا؟ یہ تمام سوالات جو ہیں بار بار جو ہیں گھوم کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگوں کی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کے معاشی حالات سے منسلک ہے، اور جب معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو خود بخود جو سرمایہ کاری ہے وہ انڈے اور بچے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی انڈے اور بچے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ منافع دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو کسی کو بھی اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ حکومت کے حالات کیا ہیں۔ کہیں حکومت نازک موڑ سے تو نہیں گزری، یا نازک موڑ آنے والے دنوں میں تو نہیں آنے والا جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی ہو۔ تو یہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے سرمایہ کاری نکالنی ہے یا سرمایہ کاری بڑھانی ہے۔ میرے اپنے حساب سے پاکستان کی معیشت جو ہے نازک موڑ سے جو ہے پچھلے 2 سال سے اس موڑ سے گزر رہی تھی، خاص طور پہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ اب وہ نازک موڑ پہ تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نازک موڑ پہ نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم اس موڑ کے اس حصے میں آ گئے ہیں۔ پہلے ہم بلائنڈ سپاٹ پہ تھے کہ کہیں سے بھی آ کے، بلائنڈ سپاٹ آپ سمجھتے ہیں نا، گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور آپ جب ٹرن لے رہے ہو تو پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہو یا رکشہ آ رہا ہو یا بائک آ رہی ہو، وہ آپ کا سائیڈ مرر نہ دکھائے اور وہ آپ کی گاڑی میں ٹھک جائے۔ تو پہلے تو ہم تھے بلائنڈ سپاٹ پہ، لیکن اب جو ہے ویزیبلٹی ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گئی بھی ہے۔ معاشی حالات جو ہے نا، جو برے ہو رہے تھے دن بدن، وہ اب برے ہونا رک گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو کیپٹل مارکیٹ ہے، خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹ میں ایک سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے اور ایک دوسری ڈیٹ مارکیٹ، ان دونوں میں بہتری آئی ہے۔ اب پاکستان کے کیا معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں، کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو پاکستان کی ہم دیکھ سکیں اور ہم بول سکیں کہ جی ہاں، اس کی وجہ سے ہم اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے یا معیشت میں مسئلے آ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو پاکستان کے جو مسئلے تھے، 2 سب سے بڑے مسئلے تھے۔ ایک تھا ہمارا بجٹ خسارہ، جو ہمارا مقامی خسارہ ہوتا ہے، اور ایک تھا ہمارا بیرونی خسارہ۔ اب ہمارا جو بجٹ خسارہ تھا، اس کا انحصار سارا کا سارا 2 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ حکومت کی اس سال ٹیکس آمدنی کتنی ہے اور اخراجات پہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جب بجٹ اس سال بھی بنایا تو وہ بجٹ میں غلطیاں کر دی۔ پھر مفتاح اسماعیل نے بھی غلطیاں کی، آئی ایم ایف ٹھیک کرا کے تھک گیا، منی بجٹ پہ منی بجٹ آتے رہے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہی کام کیا۔ اب آئی ایم ایف کو جا کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جان وہ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ جو ہے ہم نے جو سود کی پیمنٹ کا تخمینہ لگایا تھا وہ کم لگا دیا، ٹیکس کا تخمینہ زیادہ لگا دیا تاکہ وہ بجٹ چھوٹا نظر آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 مہینے میں کچھ اچھے کام تو نہیں کہوں گا، عوام کے لیے تو مصیبت ہی ہوئی ہے۔ وہ ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بجلی کے ریٹ جو چوری ہو رہی تھی یا جو ہم بجلی گھروں کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو حکومت نقصان کر رہی تھی وہ عوام پہ ڈال دیا گیا۔ تو اب بجلی کا نقصان ویسا نہیں ہے جیسا آج سے 6 مہینے سال پہلے تھا۔ اسی طریقے سے گیس کے بل،
ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا, لیکن گیس کے بل بھی IMF کو یہ کہا جا رہا ہے جتنا آپ نے بولا تھا ہم نے اس سے زیادہ بڑھا دیا. وہ ہم نے پہلے نہیں بڑھایا تھا, اپنی آگے بھی ہم جنوری میں نہیں بڑھانا چاہتے تو زیادہ بڑھا دیے, یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ماشاءاللہ سے. تو گیس کے بل بھی, تو اب اس سے حکومت کے جو سبسڈی کی مت میں پیسے جا رہے تھے وہ کم اخراجات ہوں گے. تو وہ ایک بجٹ خسارہ جو ہے. اور دوسرا, ابھی اس وقت ہمارے ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, لیکن پنجاب نے تو کام دکھا دیا کہ اگلے 4 مہینے کا جو بجٹ دیا ہے وہ اتنا بڑا بجٹ دیا ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت بھی نہیں دے سکتی تھی. اور میں پہلے بھی اس میں پوزیشن لے چکا ہوں, یہ منسٹری آف فائنانس جو ہے یہ جو بجٹ دے گی ان کو, اس کی کوئی قانونی ابھی تک حیثیت سامنے نہیں آئی, نہ کوئی اپروولز آئے ہیں, نہ کوئی سپریم کورٹ سے سٹیمپنگ آئی ہے, نہ کچھ آئی ہے. تو یہ بڑا احتیاط اس میں ضروری ہے. یہ اس کا جو بھی حکومت آئے گی حساب کتاب لے سکتی ہے, لیکن یہ کہ صوبائی اخراجات اگر کم ہوتے ہیں تو حکومت کا بجٹ خسارہ کم ہوگا. اب ہمارا دوسرا سب سے بڑا خسارہ ہے ٹریڈ اکاؤنٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, یعنی تجارتی خسارہ, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, یعنی کہ ملک سے کتنے ڈالر جا رہے ہیں باہر اور کتنے آ رہے ہیں. یہ ایکچولی ہمارے جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ہمارے مسئلے, اور یہ جب ہم دیوالی کے قریب گئے ہیں تو یہ مسئلے آئے. 1998-99 ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت آیا, پھر یہ جو ہے 2008-9 میں پھر ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اور پیپلز پارٹی ہے پھر آیا, پھر 2018 میں جب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے واپس کر کے جا رہے تھے تب آیا, اور پھر یہ جو ہے ماشاءاللہ 2022 میں جب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے اور مفتاح اسماعیل آئے تو پھر انہوں نے کارروائی ڈال دی, اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ملک کو دیوالیے سے بچانے آئے. پاکستان میں جب دیوالیے کی پوزیشن آئی تو یہ پارٹی جو ہے ضرور ماشاءاللہ سامنے ہوتی تھی, اور انہی کے ماشاءاللہ کارنامے تھے. اب وہ جو ہے اگر ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے ہم اس میں اول ہے, وہ ہمارا جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی 2020-21 میں 21-22 میں کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا تھا, یعنی کہ ہر چیز کی دنیا میں قیمتیں اوپر. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بندرگاہ کے جو جہاز جو آتا تھا چائنا کا کنٹینر $1,000-1,500 کا, اس کا کرایہ $10,000 چلا گیا تھا. تو پاکستان کی تو ماشاءاللہ شپنگ کمپنی ہے نہیں, یہاں سے جو مال باہر بھی جاتا تھا اور آتا وہ سارا ایکسٹرنل مطلب فورن شپنگ کمپنیز ہیں, بیڑا گرک. تیل کی قیمت جو $70-75 پہ چل رہی تھی وہ $130 تھے ایک ٹائم پہ گئی, جب عمران خان کے آخری دن تھے تو $115 پہ تھی. جو جہازوں کے کرائے تھے جو $1,500 سے $10,000 پہ چلے گئے تھے, وہ واپس $1,000-1,500-1,800 پہ آ گیا. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بچت ہوئی. پھر دوسرا جو تیل کی قیمتیں جو $130 پہ چلی گئی تھی, ابھی میں اسی پہ آؤں گا تھوڑا سا اور ڈیٹیل, اسی پہ آج کی ویڈیو کا جسے کہتے ہیں کہ وہ ہے جان کے لیں, وہ اب کم ہو کے جو ہے $77 پہ آ چکی ہے. پھر اسی طرح خودنوی تیل تھا جو ہم کھانے کا تیل تھا, وہ $600 سے $1,800 چلا گیا تھا. اب وہ جو ہے $800-900-1,000 کے اندر ہے, لیکن وہ ہماری حکومت اس پہ کنٹرول ہی نہیں کر رہی, دبا کے لوٹ رہی ہے ہماری یہ جو کھانے پینے کی تیل کی کمپنی. اب تو یہاں تک آ گئی بات کہ تیل کی کمپنیوں نے اتنا سستا تیل منگا لیا, منہ تک بھرا ہوا تیل, لیکن ریٹ سستا نہیں کر رہے. عوام کو نہیں دے رہے, نہ حکومت کو فکر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ریٹ سستا ہو گیا. کوئلہ جو ہم بجلی جس سے بنا رہے تھے اور چیزیں بنتی, $400 پہ چلا گیا تھا, $116 پہ آ گیا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ LNG جس پہ بہت شور مچاتے تھے, یہ پچھلے 16 مہینے میں ان سے پوچھے انہوں نے LNG منگائی کتنی, باتیں کروا لیں ان سے, لیکن کوئی ان کا کام نہیں ہے کرنے کرانے کا. باتیں کرا لیں اور پھر کہتے ہیں ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے اب شروع ہوگا. اللہ معاف کرے, کون سی ترقی ہوگی ہماری, مجھے تو بڑا ڈر ہی لگتا ہے. یہ جو ترقیاں انہوں نے ہماری کرائی ہیں پچھلے 20 سالوں میں, اب یہ قوم کے اندر برداشت نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو یہ جو ترقیاں کرائی ہیں. بائی دا وے LNG جو ہے وہ عمران خان کے جب آخری دن تھے $40 پہ چلی گئی تھی, وہ بھی جو ہے $13-14 کے اندر آئی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تمام چیزوں کی قیمتیں نیچے آ گئی. اب جو اچھی خبر کیا ہے کہ پچھلے 7 دنوں میں تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک خدشہ تھا کہ جب اسرائیل کی بربریت شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں آسمان کو نہ چھوئیں. تو آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو تیل کی قیمتیں اس وقت WTI جو تھا امریکہ کا, اس کی $86 قیمت تھی. کل وہ کم ہو کے $77 $77 پہ آ گئی ہے. اور برینٹ جو ہے اس کی قیمت $88 فی بیرل تھی, وہ کم ہو کے $81.7 پہ آ گئی ہے. یعنی کہ 1 مہینے میں یہ 8 اور 11% کم ہوئی ہیں. دوسری طرف جو ہے
صرف 6 دنوں میں جو ہے 6 دن پہلے برینڈ کی قیمت $83 تھی جو کم ہو کے 77.5 میں نے آپ کو بتایا, اور برینڈ کی قیمت WTI کی قیمت 83 تھی جو 77.5 ہو گئی, اور برینڈ کی قیمت 85.5 سے 88 ہو گئی. کیا اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی؟ اگر ہمارا روپیہ غیر مستحکم نہیں ہوتا پچھلے 6-7 دنوں میں جو 6-7 روپے نکل گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 5% کا کمی ہو سکتی تھی. 5% کا مطلب ہوتا ہے 14-15 روپے. لیکن اب بھی اگر یہاں قیمتوں میں استحکام آ گیا تو 6 سے 7 روپے فی لیٹر کم ہو سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک خبر اچھی یہ ہے کہ ابھی آپ کہیں گے یار بڑھاتے 100 روپے ہیں, 6-7 روپے کی آپ خبریں دیتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم یہ تو تسلی ہوگی نا کہ اب مزید مہنگا نہیں لینا پڑے گا. لیکن بری خبر کیا ہے؟ بری خبر یہ کہ جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ ہم عالمی مارکیٹ سے مہنگا بیچ رہے ہیں. پنجاب حکومت پنجاب جو آپ کو پتا ہے آٹے کا ریٹ یا گندم کا ریٹ نکالتا ہے وہ پورے پاکستان میں پریویل کرتا ہے کیونکہ پیداوار بھی وہیں ہوئے, کھپت بھی وہیں سب سے زیادہ ہے. پنجاب حکومت نے آج 4,700 روپے گندم کی من کی بوری کا ریٹ نکال دیا, اور سرکاری ریٹ آٹے کا جو ہے 1,375 روپے 10 کلو کا, یعنی کہ 137 روپے 50 پیسے فی کلو, جو اوپن مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں 1450 سے 1500 روپے کا 10 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. میرے اطلاعات کے حساب سے 180 روپے کلو مل رہا ہے کراچی میں. تو یہ میں پوائنٹ کہتا تھا جو میاں صاحب آ کے فرما رہے تھے نا, آٹا 4 روپے روٹی 4 روپے کی اور گندم یہ اور وہ, یہ ان کی حکومت کے کارنامے ہیں. یہ حکومت جب PTI کی تھی تو 2200 روپے من گندم تھی, اب 4700 روپے من 16 مہینے میں, یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ 2500 روپے من انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ایک سال میں, 1.5 سال میں. اس کا کون جواب دے گا؟ اس وقت پاکستان میں 3 ہی تو چیزیں اس وقت لوگوں کے استعمال میں ہیں, وہی اب برداشت نہیں ہو رہی. آٹا, گیہو جسے گھی کہتے ہیں, تے شکر جس کو چینی کہتے ہیں. یہ اس وقت 20,000-25,000 کمانے والا یہ 3 چیزیں اپنے گھر میں پوری نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ستم ظریفی دیکھیں, جب یہ گئے تو چینی کی قیمت جو تھی, ہم گئے تھے PTI والے 80 روپے کلو تھی, اس کو 150-60 روپے کر دیا. آٹے کی قیمت جو ہے تقریباً 150% بڑھا دی. تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی ایک بیڈ نیوز ہے. بجلی کی قیمتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بڑھنی نہیں چاہیے, اگلے 6 مہینے سال, جس طرح تیل کی قیمتیں باقی چیزیں نیچے آئی ہیں اور روپے کی قیمت بھی نیچے آئی ہے. تو یہ ہے ساری صورتحال اس وقت مجموعی طور پہ. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے نمبر 1 کہ جو ہماری چیزیں مقامی طور پہ پیدا ہو رہی ہیں ان کے ریٹوں میں استحکام لائیں, کمی لائیں. یہ 4700 روپے ابھی یہ جو پنجاب حکومت نے جو من کا ریٹ نکالا ہے نا, بازار آپ دیکھیے گا کہ یہ 5,000 روپے میں بھی نہیں ملے گی. یہ الیکشن کا ٹائم تھا, جنہوں نے یہ گندم جمع کی ہے وہ جو ہے اب اس ریٹ پہ مزے لیں گے کیونکہ پنجاب حکومت نے ٹھپا لگا دیا ہے. تو اب لوگ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بیچیں گے, جس طرح پہلے جو ہے وہ چھاپے مار کے آٹے نکال رہے تھے کہ یہ مہنگا بیچ رہے ہیں ذخیرہ اندوز, اب وہ اس کو آپ نے جو ہے اس کے لیے اس کو سٹیمپ کر دیا کہ اب وہ 4800 2000 5000 میں بوری بیچے, اب آپ چھاپا بھی نہیں مار سکتے, مار کے دیکھ لو. اسی طرح چینی کا ریٹ اس سے پہلے پنجاب حکومت نے 140 روپے میں وہاں پہ بھی ٹھپا لگا دیا. اب یہ تمام لوگ الیکشن میں بھی آئیں گے, یہ جب الیکشن میں آئیں گے تو یہ جو پیسہ عوام کی جیب سے ڈاکہ مارا جائے گا وہ الیکشن پہ خرچ ہوگا. کہیں 5,000 کا ووٹ خریدا جائے گا, کہیں 2,000 کا ووٹ خریدا جائے گا, کہیں 1,000 پہ جو ہے جلسے میں آنے کے لیے دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو جو اونچ نیچ ہوگی تو پھر وہ ممبروں کو خرید و فروخت ہوگی, اور پھر اس ملک میں ایک جو ہے زبردست جمہوری حکومت آئے گی, اور وہ جمہوری حکومت پھر اگلے 5 سال جو ہے وہ کہے گی عوام کون, تم کون اور میں کون, اور وہ جو ہے اپنی دکانداری شروع کر دے گی. بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. 8 فروری کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک طرف 5,000 3,000 2,000 اور ایک طرف آپ نے 5 سال جو آپ پہ جو ہے ظلم ڈھائے جائیں گے. اس کے بعد اگر اس طرح کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر ریکوری تو کریں گے. تو آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا وقتی طور پہ فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کہ طویل مدتی اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.